بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وقال اللہ عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم برادران اسلام، مطالعہ قرآن کریم کی آج تیسری نشست ہے اور میں تمام سننے والوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت دیا اور قرآن مجید کے مطالعے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کا سمجھنا اور سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل جو بات چل رہی تھی، جو آخری بحث اور آخری نقطہ تھا کہ قرآن مجید کی صورتوں کا مختصر خاکہ، اس میں ہم نے شروع سے لے کر سورہ یونس تک تفصیل سے ان صورتوں کا کچھ نہ کچھ خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب اسی طرح سے اگر ہر صورت کا خاکہ اور خلاصہ لیا جائے تو اتنا وقت ہے نہیں، اور اس قلیل اور تھوڑے وقت میں اتنا استیعاب نہیں ہو سکتا۔ آج میں اسی موضوع کا کچھ ضمیمہ اور بقیہ حصہ عرض کرتا ہوں، اور پھر جو آج کا موضوع ہے اس موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف وہ واحد صورت ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس میں ایک ہی تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس ایک تذکرے میں عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم اور حکمت اور قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے اہم قوانین سمجھائے گئے ہیں۔ انفرادی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اس کے لیے یوسف علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور یوسف علیہ السلام کی سب سے بہترین سیرت جو سورہ یوسف میں ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کہیں اور سیرت نہیں ہے، اور ایک ہی جگہ پر شروع سے لے کر آخر تک تسلسل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ایک انفرادی شخص محنت کر کے کس طرح سے کمال تک پہنچ سکتا ہے، کہ بچپن سے کیسے محنت کی، پھر اس محنت کے بعد کن کن حوادثات سے ان کو گزرنا پڑا، پھر غلامی کی زندگی بھی گزارنی پڑی، اور پھر فروخت بھی ہوئے، اور پھر جیل کا زمانہ بھی آیا۔ ان تمام کی تمام مصائب اور پریشانیوں اور مشقتوں سے گزر کر ایک شخص اقتدار تک کیسے پہنچتا ہے، ایک شخص حکومت کے منصب تک کیسے پہنچا، ایک شخص نے اپنے اس ملک کے اندر اپنی حیثیت، اپنا سکہ کیسے منوایا۔ تو یوسف علیہ السلام کی تاریخ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی، یہ انسان کے لیے ایک بہترین رہنما زندگی ہے۔ لوگ اس کو شاید سمجھتے ہیں یہ عشق کا قصہ ہے، اور یہ ایک عشق کی داستان ہے، اور یوسف اور زلیخا کا قصہ اس کو اسی حیثیت سے سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ صورت ہے جس کو اسمبلی ہال میں پڑھا جائے کہ کیا کیا نظام ہے، یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے نظام حکومت چلایا۔ اللہ نے اقتدار جب عطا فرمایا تو اس اقتدار کے بعد رعایا کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، اور وہ برادران جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے، جنہوں نے باپ سے جدا کر دیا تھا،
جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، سارے اختیارات آنے کے بعد ان برادران کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا کیا رویہ تھا۔ اور ایک بڑا عجیب نکتہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا یہ تذکرہ جو سورہ یوسف میں کیا گیا، در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ابتدائی دور انتہائی گھٹن اور مشکل دور گزرا، اور اپنوں نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ہر طرح کی زیادتیاں کی، ہر طرح کے ظلم ڈھائے، اور بالآخر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اور ایک وقت کے بعد اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ کا اقتدار اور اختیار عطا فرمایا، اور سلطنت اور حکومت اور خلافت عطا فرمائی، اور وہی لوگ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے ستایا، وہ ہاتھ باندھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے۔ اور سورہ یوسف میں بھی بالکل اسی طرح سے ہے، گویا کہ سورہ یوسف کا تذکرہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں اور آپ کے چاہنے والوں کو یہ تسلیاں دی گئی، جو حالات یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، اور آخر انجام اور اختتام کیا ہوا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، اور جنہوں نے ستایا، دل دکھایا، وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ایک ہی جملہ بولا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح ہوا اور جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی یہی جملہ کہہ کر خطاب فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تم سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں کرتا۔ کسی کہنے والے نے کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج تو کاٹنے کا دن ہے، آج تو ہم گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹیں گے، جنہوں نے ہمیں ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے 13 سال ہمیں ستایا، ہمارے دل کو دکھایا، ہمیں اللہ کی بندگی نہیں کرنے دی۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج ہی کا دن مہربانی کا دن ہے۔ اقتدار آنے کے بعد، قدرت کے آ جانے کے بعد، آج ہی مہربانی کا دن ہے کہ قدرت کے بعد آپ کتنا معاف کرتے ہیں۔ تو سورہ یوسف کا یہ خاکہ اور خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ہم تھوڑا سا آخری 2 سپاروں کی طرف آتے ہیں، جو مختصر صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، ان صورتوں کا کیا انداز ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کا ایک خاص انداز ہے، جس میں توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ اور یہ توحید، رسالت، آخرت اس لیے یہ مضامین ذکر کیے جاتے ہیں کہ ان مضامین کے ذریعے سے ذہن سازی کی جاتی ہے، دل کو کفر سے، نفاق سے، کینوں سے، ہر قسم کی برائی سے دل کو صاف کیا جاتا ہے، دل کو کھرچا جاتا ہے، اور دل کے اندر جو غلاف پڑے ہوئے ہیں اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیتیں جو دب گئی ہیں، ان صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے مکی صورتوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ سورہ ملک آپ دیکھیں، سورہ ملک کے اندر کیا ہے؟ آخرت کے احوال، جہنم کے احوال۔ جب انسان یہ چیزیں سنتا ہے، پڑھتا ہے، دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل کے سخت پردے جو ہے، اور پردے جو پڑے ہوئے ہیں، اور وہ پردے ہٹتے ہیں، غفلت دور ہوتی ہے۔ بالکل اس کے بعد سورۃ القلم، مکی صورت، اس میں بھی آخرت کے احوال، جنت اور جہنم کے احوال، اللہ کے عذاب کے تذکرے۔ سورۃ الحاقہ، مکی صورت، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، آغاز ہی قیامت سے کیا، قیامت کا بیان ہے۔ اور پھر کچھ گزشتہ اقوام کی تاریخ سنائی، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا تھا اس قیامت کو، نبیوں کے پیغاموں کو۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سخت ہوا سے ان کو ہلاک کیا گیا قوم اما سمود فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کو ہلاک کیا گیا، ایک چیخ سے، ایک چنگاڑ سے ہلاک کیا گیا، زلزلے کی دہشتناک آواز سے ان کو تباہ کیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد کو ایک تیز اور تند ہوا سے تباہ کیا گیا، اور وہ ہوا سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہی، اور اس ہوا نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ،
ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اس میں یہ بیان ہے نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں جس کو ملے گا اس کا کیا انجام، الٹے ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا اس کا کیا انجام۔ پھر سأل سائل بعذاب واقع، سورۃ المعارج، اس میں بھی کیا ہے، عذاب کا سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ کب آئے گا قیامت کا عذاب، یہ بھی سارا قیامت کا تذکرہ ہے۔ چند الفاظ اور بڑے خوفناک الفاظ ہیں۔ یوم یفر المرء من، ارشاد فرمایا ولا یسأل حمیم حمیما، جس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اس وقت کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یود المجرم، ہر آدمی تمنا کرے گا آج میں اپنی اولادوں کو دے دوں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، صرف یہاں تک نہیں، زمین کے اندر جتنی بھی معدنیات اور سونے ہیں سب کچھ مجھ سے لے لیا جائے اور مجھے جہنم سے خلاصی مل جائے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، دہکتی ہوئی آگ، نزاعۃ للشوا، کھالوں کو جلانے والی، تدعو من ادبر و تولا، دنیا میں جس نے اس سے منہ موڑا تھا اللہ کی کتاب سے، قرآن سے، آج وہ آگ خود انہیں بلائے گی، آج خود انہیں پکارے گی، آج خود انہیں بلائے گی۔ ہاں، بچ کون سکتے ہیں؟ المصلین، نمازی۔ بچ کون سکتے ہیں؟ جن کے اموال میں غربا کا حق ہوتا تھا اور جن کے مالوں میں مانگنے والوں کا حق ہوا کرتا تھا، جو قیامت کی تصدیق کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے اور وعدوں کی پاسداری کرتے تھے اور امانتوں کا خیال کرتے تھے، اور پھر نماز کو قائم کرتے تھے، یہ ایسی جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورۃ النوح، سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کا قصہ، اور اس میں بھی آخر میں عذاب ہی کے تذکرے ہے، اور پوری نوح علیہ السلام کی کارگزاری اس میں سنائی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ ایک جن کی تقریر ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان قبول کیا تھا، اور اس کے ساتھ چند اور رفقا بھی تھے، اور پھر وہ ایک معلم اور ہادی اور رہبر بن کر گیا، اور اس نے اپنی قوم کو کیا تبلیغ کی۔ اس میں بھی ساری آخرت کی باتیں کہ ہمیں کیا ہو گیا، کیوں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور پھر آخرت کی باتیں، قیامت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قیامت، آخرت۔ فرمایا اس دن سے ڈرو، یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، خوفناک دن، اس کی دہشت سے، اس کی گھبراہٹ سے، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹے گا اس دن۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اس میں بھی جہنم کا تذکرہ۔ ارشاد فرمایا لواحۃ للبشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، ہم ڈالیں گے جہنم میں اور اس میں داخل کریں گے اس نافرمان کو جو منہ موڑتا ہے، اور وہ جہنم اسے نہیں چھوڑے گی، جلا کر رکھ دے گی، 19 فرشتے اس پر مقرر ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا، سوال کیا کہ جنتی جب جنت میں اور جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پوچھیں گے ایک دوسرے سے، حال احوال پوچھیں گے، تو اس موقع پر جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کیوں آئے ہو جہنم میں، کیا جرم تھا تمہارا؟ قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، بیہودہ باتیں کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 جرائم گنوائیں گے، ان 4 جرائم کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آئے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، پھر قیامت۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اس کا کیا خیال ہے کہ اس کو ہم جمع نہیں کر سکتے، اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، اس کی انگلیوں کے پورے بھی اسی طرح سے دوبارہ، جو لکیریں ہیں یہ بھی اسی طرح سے دوبارہ آئیں گی، یہ انگلیوں کے پرنٹ بھی اسی طرح سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس نے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو تباہ کیا ہوا ہے، تباہ کر کے رکھا ہے، حالانکہ قرآن کی ایک خوبصورت زندگی اس کو دی گئی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان وہ وقت تجھے یاد ہے، تجھے پتہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تیرے اوپر گزرا ہے کہ تو کچھ بھی نہ تھا، تیرا تذکرہ ہی نہیں تھا کائنات میں، آج
تو خاکی کا پتلا بڑا ہو گیا، تیرے اندر روح پیدا ہو گئی، مال تیرے اندر آ گیا، اقتدار آ گیا، دنیا کی چیزیں تجھے مل گئیں، گھمنڈ کرنے لگ گیا ہے، غرور میں مبتلا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ یہ صورت کرتی ہے۔ اور پھر سورہ مرسلات، یہ ان صورتوں میں سے ہے، سورہ مرسلات، سورہ نبا، تسلسل کے ساتھ یہ آخرت کے تذکرے جہنم کے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ آخرت کے احوال ہیں۔ سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے، عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ سب جہنم کے احوال ہیں۔ اس میں اس وقت کیا انجام ہوگا کہ جب رسولوں سے بھی سوال ہوگا، جب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغامات پہنچائے ہیں تو امتیں بچیں گی کیا؟ امتوں سے سوال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسی جہنم، انہا ترمی بشرر کالقصر، بڑے بڑے محلات کی طرح جو انگارے پھینک رہی ہوگی، کانہ جمالۃ صفر، اور تسلسل کے ساتھ انگارے نکل رہے ہوں گے، جیسے اونٹوں کی ایک قطار جا رہی ہوتی ہے، اس طرح سے قطار در قطار جہنم سے بڑے بڑے انگارے نکلیں گے۔ فرمایا ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آج معذرت کریں، معذرت قبول ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، معذرت کا دن یہ دنیا ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، یہ ہے فیصلے کا دن۔ اب فیصلے کا زمانہ ہے، اب عمل کا زمانہ نہیں ہے۔ پھر عما یتساءلون، اس پہ بھی آخرت۔ سورۃ النازعات، آخرت کے مضامین۔ عبس وتولی، جہنم کے احوال، جنت کے احوال۔ اذا الشمس کورت، قیامت، تو ساری قیامت بیان کر رہی ہے۔ اذا السماء انفطرت، اس میں بھی قیامت۔ سورۃ المطففین، اس میں بھی جنت اور جہنم کا تذکرہ۔ اذا السماء انشقت، قیامت، جب آسمان پھٹے گا۔ اب ایک ایک لفظ کی تشریح، ایک ایک صورت کی تشریح کرنا ممکن نہیں ہے۔ والسماء ذات البروج، جنت جہنم کے تذکرے۔ والسماء والطارق، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، جس دن سارے دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، اس دن کوئی طاقت نہیں ہوگی اللہ کے سوا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، آسمان مضبوط آسمان کی قسم، پھٹنے والی زمین کی، برسنے والے آسمان کی قسم جس سے پانی برستا ہے، اور پھٹنے والی زمین کی قسم جس کے اندر پانی جاتا ہے اور نباتات اوپر نکلتے ہیں۔ انہ لقول فصل، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ فیصلہ کن کلام ہے، یہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی غیر سنجیدہ کلام نہیں ہے، سنجیدہ کلام ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بنا لو منصوبے جو بنانے ہیں تم نے، نبیوں کے خلاف، اہل دین کے خلاف۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ کہہ رہا ہے میں بھی پروگرام بنا رہا ہوں، میں بھی تمہاری سزاؤں کی پلاننگ تیار کر رہا ہوں، تم بھی کر لو۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ایک وقت تک مہلت دے دو۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، جنت جہنم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، جنت جہنم آخرت۔ والفجر ولیال عشر، اس میں بھی جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، او ہو، اس میں تو جہنم کو ایسے ہولناک طریقے سے بیان کیا گیا۔ وجیء یومئذ بجہنم، زمین کو کوٹ کر رکھ دیا جائے گا، رب اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اتر آئیں گے، اور وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے لایا جائے گا؟ کہا 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، پھر بھی یہ ان کے اختیار سے باہر ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، جب نافرمانوں اور باغیوں کو دیکھے گی تو غصے سے پھٹ رہی ہوگی، جیسے انسان کو کسی کو غصہ آتا ہے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ آخرت کے احوال ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس میں بھی جنت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ بھی سب قد خاب من دسا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، قسمیں کھا کر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 11 قسمیں کھا کر کہا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، گناہوں سے بچا لیا۔ تباہ ہے وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر دیا۔ اور سورۃ اللیل کے اندر بھی پھر آخرت کے احوال، یہاں تک تسلسل سے 1.5 سپارے سے کچھ زیادہ
یہ حصہ ہے جو آخرت کو جنت کو جہنم کو بیان کر رہا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مکی صورتوں کا انداز ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے اس موضوع کی طرف جو مجھے بیان کرنا ہے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، سب سے بڑی عظیم الشان نعمت ہمارے پاس کیا ہے، کون سی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے سب سے بڑی نعمت. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سب سے عظیم ترین نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نعمت ہدایت ہے. نعمت ہدایت، یہ نعمت عظمیٰ، یہ نعمت عظیمہ، یہ عظیم ترین نعمت ہدایت. کیسے عظیم ترین ہدایت ہے، کیسے بڑی نعمت ہے، آگے بات آتی ہے. اب میں سب سے پہلے ہدایت کا معنی بتاتا ہوں. پہلی بحث اور پہلا نقطہ جو ہم ذکر کریں گے، ہدایت کے 3 معنی آتے ہیں. نمبر 1 اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. نمبر 2 الایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا. اراءۃ الطریق، کوئی آدمی کسی جگہ مسجد جانا چاہتا ہے، آپ اس کو راستہ سمجھا دیتے ہیں، یہاں سے نکلو، آگے یوں راستہ آئے گا، یوں گلی سے مڑنا، مسجد آ جائے گی. اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. اور ایصال الی المطلوب، آپ نے ہاتھ پکڑا، کسی کو آپ نے اس کے ساتھ کر دیا، مسجد میں چھوڑ کے اس کو آ جاؤ، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. یہ بھی ہدایت کا معنی ہے. اور تیسرا معنی جو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے وہ ہے الدلالۃ بلطف، الارشاد بلطف، انتہائی پیار، انتہائی محبت، انتہائی نرمی کے ساتھ رہنمائی کر دینا. تو مجھے اس تیسرے والے معنی کو اس وقت بیان کرنا ہے. پہلے والے 2 معنی بھی مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن بہرحال ان دونوں معنوں پر کلام ہے، اس لیے میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جو تیسرا والا معنی ہے اس پر اس وقت مجھے بحث کرنی ہے. پھر دوسری بحث جو اس وقت ہمیں کرنی ہے، ہدایت کی اقسام. 3 معنی ذکر کر دیے، اب 3 معنوں کے بعد ہدایت کی اقسام. 3 ہدایت کی اقسام ہیں. نمبر 1 تکوینی فطری ہدایت. تکوینی اور فطری ہدایت برائے جمیع خلق، ساری مخلوق کے لیے. ساری مخلوق، اس سے مراد کیا ہے؟ حیوانات، نباتات، جنات، انسان، چاند، سورج، ستارے، فضائی مخلوق، خلائی مخلوق، زمینی مخلوق، ہر مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری ہدایت اور تکوینی ہدایت رکھی ہے. یہ کیا ہوتی ہے فطری ہدایت اور تکوینی ہدایت؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا. پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ہدایت دے دی. اسے ہدایت دے دی. یہ ہدایت فطری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ودیعت یہ بات رکھی ہے. ایک جانور پیدا ہوتا ہے، ایک مرغی کا بچہ انڈے سے جیسے ہی نکلتا ہے اسے یہ معلوم ہے یہ اس کا نفع ہے، یہ اس کا نقصان ہے. اسے معلوم ہے کہ دانہ کیسے چگنا ہے، اسے معلوم ہے پانی کیسے پینا ہے. ایک انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی اسے معلوم ہے کہ ماں کی چھاتی کے ساتھ منہ لگائے گا تو اسے خوراک ملے گی. اسے معلوم ہے کہ وہ روئے گا تو رونے پر ماں اس کے خوراک دے گی، خوراک کا انتظام کرے گی. یہ کیا ہے؟ یہ فطرتی ہدایت ہے. یہ ہدایت فطرت کہلاتی ہے. ایک زمین سے نکلنے والے غلے، نباتات، ایک پھول کے کھلنے کا وقت آیا، اسے کھلنا ہے، اسے پتہ ہے مجھے کھلنا ہے. یہ فطری ہدایت نباتات کو بھی حاصل ہے، یہ پرندوں کو بھی حاصل ہے. صبح کو پرندے نکلتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا ایسا توکل ہو جائے جیسے پرندوں کا توکل ہے، اللہ پاک تمہیں بھی اسی طرح سے روزی کھلائے گا کہ صبح خالی جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے آتے ہیں. کوئی پرندہ ملازمت نہیں کرتا. کیسا سمجھایا خوبصورت انداز سے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کبھی کسی چوپائے کو، جانور کو تم نے دیکھا ہے کہ رزق ساتھ لے کے جا رہا ہو، پوٹڑی رزق کی ساتھ لے کے جا رہا ہو؟ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تمہیں بھی کھلاتا ہے، انہیں بھی کھلاتا ہے. کیوں نہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہو رزق کے معاملے میں؟ سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے. مجھے اس وقت یہ موضوع بیان نہیں کرنا،
تو ایک یہ ہدایت ہے جو ہدایت فطری ہے، جو حیوانات کو بھی حاصل ہے اور نباتات کو بھی حاصل ہے، سورج چاند ستاروں کو بھی حاصل ہے۔ سورج کے لیے طلوع ہونا ہے، اسے پتہ ہے، یہ اس کے لیے ہدایت ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ ملائکہ کو بھی حاصل ہے، انسان اور جنات کو بھی حاصل ہے، ہر مخلوق کو حاصل ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس اللہ نے پیدا کیا، فسوی اعتدال سکھایا، اعضاء میں اعتدال رکھا، ایسا نہیں کہ ایک آنکھ بڑی ایک چھوٹی، ایک ہاتھ بڑا ایک چھوٹا، نہیں، اعتدال۔ اور الذی، پھر اس کے بعد فرمایا پیدا کرنے کے بعد فہدا، قدر فہدا، تقدیر کا نظام بنایا، فہدا تکوینی اور فطرتی ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ ہدایت کیا کہلاتی ہے؟ ہدایت تکوینیہ، ہدایت فطری۔ دوسری ہدایت ہے للمکلفین، مکلف کے لیے، جس کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، وہ ہے انسان اور جن، دو مخلوقات۔ یہ ہدایت، اس ہدایت کو مجھے تفصیل سے اس وقت ذکر کرنا ہے۔ اور تیسری ہدایت وہ ہے ہدایت برائے انبیاء و مقربین، کہ پہلی ہدایت کے سارے مراحل طے کر لیے، دوسری ہدایت کے سارے مراحل طے کر لیے، اب مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ انہیں اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے، اور اس کے بعد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنایا ہے۔ تو بہرحال یہ ہدایت ثالث، تیسری قسم ہے ہدایت کی۔ مجھے اس وقت جو بات کرنی ہے وہ ہدایت کی دوسری قسم پر مجھے بات کرنی ہے، جو مکلفین کے لیے ہے۔ تو ہدایت کی جو دوسری قسم ہے مکلفین کے لیے، اللہ نے مکلف کس کو بنایا؟ انسان کو اور جنات کو۔ ان کے لیے جو ہدایت کی بات آئی ہے اس کو مجھے ذکر کرنا ہے۔ یہ سورۃ الشمس، جیسے ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها، شمس کی قسم، سورج کی، اس کے چڑھنے کی قسم، واللیل، اور رات کی قسم، اذا یغشاها، والنہار، دن کی قسم، اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والنہار اذا جلاها، والسماء، آسمان کی قسم، اور وما بناها، اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، والارض، زمین کی قسم، زمین کو بنانے والے کی قسم، نفس کی قسم، نفس کو بنانے والے کی قسم۔ یہ ساری قسمیں اللہ ایک ہی قسم کھاتا تو کافی تھی۔ یہ تسلسل سے، یہ ایک واحد صورت ہے جس میں اتنی کثرت سے اللہ نے قسمیں کھائی۔ اور یہ ساری قسمیں کھا کر اے اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا پیغام ہے قسم کے بعد؟ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے قسم ہے، قسم ہے، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، کہ اللہ کی صفات کی قسمیں کھاتا ہے۔ ارے بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کون سی بات ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بڑی اہم بات ہوگی۔ یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس انسان کو، اس مکلف کو، جس کو ہم نے مکلف بنایا ہے، اس کو ہم نے نیکی کے راستے بھی دکھا دیے اور گناہ کے راستے بھی دکھا دیے۔ اس کو ہم نے ہدایت دے دی ہے، اس کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے کہ نیکی یہ ہے اور گناہ یہ ہے، اچھائی یہ ہے، برائی یہ ہے، اچھائی برائی کی تمیز کی صلاحیت ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہے، یہ ہدایت ہم نے اس کو دے دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورۃ الدہر میں بھی ہے، ہم نے اس کو رہنمائی دے دی ہے، ہم نے اچھائی کے سارے راستے اس کو بتا دیے، اور ان اچھائی کے راستوں کو اپنے اختیار سے جب اپنائے گا تو کیا ملے گا وہ بھی بتا دیا، اور برائی کے سارے راستے بھی سمجھا دیے، اور ان برائی کے راستوں کو اگر اپنے اختیار سے اپنائے گا تو کیا نقصان ہوگا وہ بھی اس کو سمجھا دیا۔ اچھائی کے راستوں کا آگے انجام جنت، برائی کے راستوں کا انجام جہنم، یہ سب سمجھا دیا اس کو۔ اب عجیب بات، یہ جو ہدایت ہے مکلفین کے لیے، اس ہدایت کے انتظامات اللہ نے کیسے کیے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کتنے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کتنے اسباب پیدا کیے۔ نمبر 1، عہد الست،
ارواح کو جمع کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھا، قیامت تک آنے والے سارے انسان، حدیث میں آتا ہے کہ زر چونٹیوں کی طرح تھے، اور ان سب سے اللہ پاک نے یہ اقرار لیا، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اقرار بصورت انکار۔ اس طرح سے پوچھا، ایک یہ کہ کوئی آدمی کہے کہ میں آپ کا فلاں نہیں ہوں، باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ باپ یہ کہے بیٹا میں آپ کا باپ نہیں ہوں، میرے ساتھ ایسی بدسلوکی، میرے ساتھ یہ برا رویہ۔ ایسے ہی پروردگار کہہ رہا ہے الستُ بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو پھر جب میں تمہارا پروردگار ہوں تو پروردگار کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے، اس کے حکموں کو ایسے توڑا جاتا ہے، اس پروردگار کو ایسے ناراض کیا جاتا ہے؟ یہ عہد الست کہلاتا ہے کہ اللہ پاک نے سارے انسانوں کے دل میں یہ بات رکھ دی ہے، توحید کی امانت ودیعت اللہ پاک نے رکھ دی ہے، بھلائی کا بیج اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دیا۔ یہ پہلا بیج اللہ نے ڈالا، تو ہدایت کا ایک انتظام ہوا، فطرت سے ہو گیا۔ نمبر 2، اسی کو آپ علیہ السلام نے پھر یوں بیان فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اسلامی فطرت پر، اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل میں وہ چنگاری ڈالی ہوئی ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ بچہ ڈاکو بنتا ہے، بدترین بنتا ہے، چور بنتا ہے، بدکار بنتا ہے۔ یہ کہاں سے بنا؟ ماحول سے بنا۔ ماحول کس نے فراہم کیا؟ ماں باپ نے فراہم کیا۔ اچھا ماحول کس نے دیا؟ ماں باپ نے دیا۔ بد ماحول کس نے دیا؟ ماں باپ نے دیا۔ یہ تو معنی نہیں ہے کہ ماں باپ اس سے کہیں گے ہاں تو یہودی بن جا، تو نصرانی بن جا، تو مجوسی بن جا، یا اس کو یہودیت کی کوئی کتاب پڑھائیں گے یا کسی نصرانی کے پاس اس کے مکتب میں جا کے بیٹھائیں گے، یہ تو نہیں ہے، ماحول کی بات ہے۔ تو ایک سبب انسان کی ہدایت کا یہ ہوا عہد الست جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان، اقامت، یہ اذان اور اقامت، اس بچے کو شعور ہے اللہ اکبر کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا شعور ہے؟ اسے نہیں شعور ہے۔ عربی بچہ ہو اسے بھی نہیں شعور ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن وہ جو اندر بیج ڈالا ہوا ہے توحید کا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار جو بیج تھا، اچھائی کو پہچاننے کا، برائی کو پہچاننے کا جو بیج تھا، اس بیج کی آبیاری کے لیے اذان دلوائی گئی۔ وہ پانی دینا ہے اس کو، اب اس کو بڑھانا ہے، یہ باہر آ گیا ہے، یہ دنیا میں آ گیا ہے، اب یہ مکلف ہونے والا ہے، یہ بالغ ہونے کے بعد مکلف بنے گا، اب اس بیج کو ترویج دینی ہے، اس کو ابھارنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پھر حکم ہے اچھا نام رکھو، احب الاسماء اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، بہترین نام کون سا ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، نسبت اللہ کی طرف جائے، پتہ چلے اس کے شعور میں یہ بات بیٹھے، لا شعور میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ جتنی بار دن کو پکارو گے اس کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی کہ کوئی ذات ہے، اس نام سے اس کو انسیت رہے گی، اور اس نام کے ذریعے سے وہ دل کے اندر جو بیج آبیاری کیا تھا، جو تخم ڈالا تھا، جو بیج ڈالا تھا، اس بیج کی آبیاری اس نام کے ذریعے سے ہوگی، اس لیے اچھا نام رکھو۔ اور تیسرا سبب عہد الست پہلا ہو گیا، دوسرا اذان، تیسرا نام، اور چوتھا سبب جب بولنے لگتا ہے تو حکم ہے اس کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ سب سے پہلا کیا سکھاؤ؟ اللہ 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 اللہ۔ کلام کرنے لگے تو اس کو اللہ اللہ سکھاؤ۔ اس کی زبان کا آغاز آج دنیا میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، جب آپ کسی دکان کا افتتاح کرتے ہیں کسی اچھے آدمی سے، بڑے آدمی سے، بزرگ سے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی زبان کا آغاز کر رہے ہیں، یہ بولنے لگی ہے، تو کہاں سے آغاز ہو؟ اے بی سی سے؟ کہاں سے آغاز ہو؟ کیٹ سے، ڈاگ سے؟ کہاں سے آغاز ہو؟ اللہ اللہ، یہ یہاں سے آغاز ہے۔ تو جس زبان کا آغاز کیٹ ڈاگ سے ہوا تو پھر وہ بڑے ہو کے کیا بنے گا؟ پھر اس کے اندر پھر کیا خصلتیں آئیں گی؟ پھر آپ اس سے وفاداری کا کیا تقاضا کریں گے آپ؟
کیا آپ مطالبہ کریں گے اس سے وفاداری کا کہ اللہ کا وفادار بنے، وہ ماں باپ کا وفادار بنے؟ آغاز ہی بنیاد ہی غلط ہے۔ اس لیے حکم ہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے سکھاؤ محمد کوئی ہستی ہے، اسے بتاؤ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ سکھاؤ۔ اور پانچواں ذریعہ اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا عقل سلیم کا۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم دی، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس عقل سلیم کے ذریعے سے آدمی اپنے پروردگار کو پہچان سکتا ہے۔ اس عقل سلیم کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی کو پہچان سکتا ہے۔ یہ عقل سلیم ہے، ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ اور چھٹا راستہ ہے انسان کی ہدایت کا کتاب ہدایت قرآن، کہ یہ سارے کے سارے راستے سمجھائے، راستے، ایک راستہ، دوسرا راستہ، تیسرا راستہ، چوتھا راستہ، پانچواں راستہ، چھٹا راستہ، کتاب ہدایت بھی دی ہے۔ اچھا چلو آدھے الست میں جو تمہیں بتایا گیا تھا وہاں سے اگر غلطی لگ گئی، نہیں سمجھے، چلو دوسرے راستے سے آ جاؤ، چلو تیسرے سے آ جاؤ، چلو چوتھے سے آ جاؤ، اور رسول، کتاب کے ساتھ ساتھ رسول۔ تو اس طرح سے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے 7 اسباب پیدا فرمائے، 7 اسباب۔ اب اس کو میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں۔ ایک خزانہ آپ کے گھر میں کسی نے لا کے رکھا ہے، اور اس خزانے کو محفوظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے 7 پردوں کے اندر، 7 دروازوں کے اندر وہ خزانہ رکھا گیا ہے، اور ہر دروازے کو لاک کیا گیا ہے، مضبوط تالا لگایا گیا ہے، چوکیدار بٹھایا گیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی لٹیرا آ کر آپ کا وہاں سے خزانہ چھین کر لے جائے تو یہ غفلت آپ کی ہے، یہ سستی آپ کی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ پاک نے یہ ہدایت کا خزانہ، اپنی معرفت کا خزانہ، اپنی محبت اور اپنی ربوبیت کا خزانہ تمہارے قلب میں رکھا ہے، اور اس کے لیے 7 دروازے اللہ نے بنائے، 7 ہدایت کے دروازے اللہ نے بنائے، 7 دروازوں کے اندر اس ہدایت کو پیک کیا ہے اللہ نے۔ پھر جب آپ نے دروازوں کی حفاظت نہ کی، چابیوں کو آپ نے پھینک دیا، تو کسی بھی دروازے سے چور اچکا آ کر وہ نکال کے لے جائے گا۔ اگر آپ نے رسول کا راستہ چھوڑ دیا، ادھر سے چور آپ کو لوٹ لے گا۔ آپ نے کتاب اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، یہاں سے چور آ کے آپ کا خزانہ، ایمان کا خزانہ چرا کے لے جائے گا۔ آپ نے آنکھ کو ویسے نہیں استعمال کیا جیسے رسول نے بتایا، جیسے ہمیں کتاب بتا رہی ہے، آنکھ کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا، یہاں سے چور داخل ہوگا۔ کان کو ویسا استعمال نہیں کیا جیسے کتاب اللہ نے، رسول نے بتایا، فطرت نے جو بتایا، عقل نے جو سمجھایا، ایسے کان کو استعمال نہیں کیا، یہاں سے چور آئے گا۔ زبان کو ایسا استعمال نہ کیا جیسے اللہ نے بتایا، جیسے کتاب اللہ میں ہے، جیسے رسول کی سنت میں ہے، اور جیسے عقل سلیم آپ کو بتاتی ہے، آپ نے یہ نہ کیا تو چور یہاں سے آئے گا۔ غرض یہ کہ کسی نہ کسی راستے سے چور، اور یہ کون چور ہے؟ یہ شیطان ہے، جو آپ کے ایمان کا ڈاکو ہے، آپ کی ہدایت کا ڈاکو ہے، چرا کے لے جائے گا۔ جب یہ بات سمجھے تو پھر ایک بات یہاں اور سمجھنے کی ہے۔ ایک سوال کا جواب آ جاتا ہے، خود بخود ایک سوال کا جواب۔ یہ جو قرآن میں جا بجا آتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ کیا مطلب؟ پھر اللہ نے تو 7 اسباب پیدا فرمائے انسان کی ہدایت کے لیے، تو 7 اسباب اللہ نے بنائے، تو پھر کیا معنی جسے چاہتا ہے اللہ پاک گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ پاک ہدایت دیتا ہے؟ تو اچھی طرح سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر زہر کھا لیتا ہے، جب زہر اس نے کھا لی ہے تو زہر کے بعد موت لازمی ہے اس کے لیے، زہر کا نتیجہ موت ہے۔ جب زہر کا نتیجہ موت ہے تو وہ مر گیا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اس کو مارا کس نے؟ موت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ سبب کیا بنا؟ زہر کا کھانا۔ بالکل اسی طرح سے گمراہ کہاں سے ہوا، کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مہر جباریت خود لگائی اس نے، اس کو سمجھایا کہ یہ 7 راستے ہدایت کے ہیں، ان راستوں کو مضبوطی سے تھامنا، ان راستوں کی حفاظت کرنا۔
جب اس نے ان راستوں کی حفاظت نہیں کی، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے اپنے دل کو زنگ آلود کر دیا اور خیر کو قبول کرنے کی صلاحیتوں کو اس نے ضائع اور پامال کر دیا، تو اسی ضائع اور پامال کرنے کے نتیجے میں، جیسے زہر کھانے کے نتیجے میں موت، اسی طرح سے ان ہدایت کے اسباب کو ضائع کرنے کے نتیجے میں دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل کو دھویا ہی نہیں ہے۔ گناہ ہو گیا تھا تو دھونا چاہیے تھا کس سے؟ توبہ سے۔ نافرمانی ہو گئی تھی تو استغفار سے دھونا چاہیے تھا، نہیں دھویا۔ جب ایک وقت تک ایک چیز نہیں دھلتی تو اس پر دبے اور نشان اور گندگی اور غلاظت پڑتے پڑتے انتہائی ناکارہ ہو جاتی ہے، وہ انتفاع کے قابل وہ شے نہیں رہتی، فائدے کے قابل نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح سے اس نے اپنی ہدایت کی صلاحیتوں کو پامال اور تباہ کر دیا، اسی کا نام ہے مہر کا لگ جانا۔ اب جب مہر لگ گئی تو یہ ہے اللہ پاک نے اسے گمراہ کیا، یعنی گمراہی کے اسباب اس نے خود اختیار کیے، لیکن گمراہی کی نسبت اس طرح سے، جس طرح سے موت کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے، اسی طرح سے یہاں پر بھی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تیسری بحث جو ذکر کرنی ہے کہ یہ ہدایت اتنی عظیم و شان نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ روزانہ آدمی اللہ پاک سے یہ ہدایت مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ عطا فرما۔ سیدھی راہ کون سی ہوتی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج الصالحین میں ایک بات لکھی ہے، سیدھی راہ، المستقیم، سیدھی راہ۔ نمبر ایک، مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں، صراط مستقیم، جو سیدھا ہو، جس کے اندر دائیں بائیں التفات، اعوجاج، ٹیڑھا پن بالکل نہ ہو، سیدھا راستہ جا رہا ہو۔ نمبر دو، صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں الموصل الی المنزل، جو منزل اور مقصود تک آپ کو پہنچانے والا ہو۔ اور نمبر تین، صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں جو سب سے قریب ترین راستہ ہو۔ اور نمبر چار، صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں جو شارع عام ہو، جو کشادہ راستہ ہو، پیچیدگی نہ ہو۔ اور نمبر پانچ، صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں کہ اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ مقصود تک نہ پہنچا سکتا ہو، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، کس کا راستہ؟ نبیوں کا۔ یہ راستہ کس کا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس راستے میں یہ خوبی ہے کہ ہاں یہ سیدھا ہے، اس راستے میں یہ کمال ہے کہ یہ منزل تک پہنچائے گا، اس راستے میں یہ کمال ہے کہ یہ قریب ترین راستہ ہے، اس راستے میں یہ کمال ہے کہ یہ وسیع بھی ہے، اس راستے میں یہ خوبی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے صاف کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ظالموں کا راستہ نہیں چاہیے مجھے، گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے، یہود و نصارہ کے راستے مجھے نہیں چاہیے۔ یہ اتنا عظیم الشان راستہ اور عظیم الشان نعمت ہے ہدایت۔ نمازوں میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اگر آپ حساب لگائیں، آپ نمازوں کے اندر 17 رکعت فرائض کی، 3 وتر کی، 20 رکعتیں ہو گئی، اور سنت مؤکدہ آپ 12 لگائیں، 32 رکعتیں ہو گئی۔ تو 32 مرتبہ روزانہ ہدایت کو سنایا جاتا ہے، روزانہ بندہ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دے دے، مجھے سیدھی راہ دے دے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم ترین نعمت کون سی ہے؟ ہدایت۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، اس سے بڑی کوئی ہدایت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اچھا، دنیا میں جو ہمارے پاس نعمتیں آتی ہیں، ہم ان نعمتوں کو ذرا دیکھ لیں، جائزہ لیں۔ کیا نعمتیں ہیں؟ مال، اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، گھر نعمت سمجھتے ہیں، اولاد اقربا اس کو نعمت سمجھتے ہیں، اقتدار اس کو نعمت سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک آدمی کے پاس مال ہے، ہدایت نہیں ہے، تو وہ مال کو کیسے خرچ کرے گا؟ ٹھیک خرچ کرے گا؟ ظلم میں خرچ کرے گا؟ زیادتی میں خرچ کرے گا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اور وہ مال کو ٹھیک ٹھیک مصرف پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت بھی اس کو دی ہوئی ہے ساتھ ساتھ، اور وہ ثواب کے اعلیٰ مراتب کو پاتا ہے۔ ایک دوسرے آدمی کو اللہ پاک نے مال نہیں دیا، لیکن وہ تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسا خرچ کرتا، چونکہ اس کو ہدایت ملی ہوئی ہے، مال تو نہیں ہے لیکن ہدایت اس کے پاس ہے۔ یہ کہتا ہے میں بھی ایسا خرچ کرتا اللہ کی راہ میں جیسے وہ خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا ثواب میں دونوں برابر ہے۔
اور ایک آدمی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اس کو، لیکن اس کو ہدایت نہیں ہے، نافرمانیوں اور گناہوں میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا آدمی اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ ہائے کاش میرے پاس بھی مال ہو، میں بھی اس کی طرح مال اڑاؤں، اسراف کروں، فضول خرچیاں جیسے وہ کر رہا ہے۔ اس کے پاس ہدایت نہیں، اس کے پاس مال ہے، ہدایت نہیں۔ ہدایت نہ ہونے میں دونوں شریک ہیں۔ آپ نے فرمایا گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ اس نے کوئی گناہ کی جگہ پر مال خرچ نہیں کیا، صرف تمنا کی، تو ہدایت نہ ہوتے ہوئے مال کوئی نعمت نہیں ہے۔ اولاد نعمت ہے، اگر ہدایت نہیں ہے کہ کیسی تربیت کرنی ہے تو یہ اولاد تو آخرت میں وبال بن جائے گی۔ اقتدار نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس ہدایت ہے، عمر فاروق کے پاس ہدایت ہے، عثمان و غنی کے پاس ہدایت ہے، علی المرتضیٰ کے پاس ہدایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہدایت ہے، سارے کے سارے صحابہ کے پاس ہدایت ہے۔ اقتدار کے بعد ہدایت ہے، اور اگر اقتدار آ جائے اور ہدایت نہ ہو تو پھر یہی اقتدار جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ قرآن میں فرعون کا اقتدار جو ذکر کیا، قارون کا مال جو ذکر کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور ان کے مال و متاع اور ان کی سلطنت اور اقتدار کو بھی ذکر کیا۔ کیوں؟ ہدایت تھی تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ قارون کے پاس مال ہے، ہدایت نہیں ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ میرا اپنا ذاتی مال ہے، یہ میری ذاتی محنت ہے، یہ میرا کمال ہے۔ لی ملک مصر وہذی الانہار، اقتدار فرعون کے پاس ہے، یہ ملک مصر سارا میرے اختیار پہ چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت سے محروم ہیں، اسباب موجود ہیں، نعمتیں موجود ہیں، لیکن وہی نعمتیں ان کی تباہی کا ذریعہ بن گئیں۔ پتہ چلا اگر نعمت ہدایت نہیں ہے، اقتدار کوئی نعمت نہیں ہے، مال کوئی نعمت نہیں ہے، اولاد کوئی نعمت نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نعمت ہدایت وہ خوبصورت پارس ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی چیز ٹکرا کے گزرے گی سونا بن جائے گی۔ اس ہدایت کے ساتھ مال کی دولت ٹکرائی تو وہ سونا بن گئی، مال سونا ہے۔ پھر اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہیں ہے، کتنا مال ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال نہیں ہے، یہ مال ان کو اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ تو اقتدار، مال، دولت، اولادیں، یہ سب جب نعمتیں ہیں، جب نعمت ہدایت آپ کے پاس موجود ہو۔ پھر یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہدایت ہے اس کی پھر دو قسمیں آتی ہیں، ایک انفرادی، ایک اجتماعی۔ انفرادی کہ آپ اپنی زندگی کو درست کر لیں، لیکن یہ مسلمان انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی ہے۔ انفرادی زندگی میں آپ کی نماز اچھی ہو گئی ہے، آپ کے اخلاق ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی ذاتی زندگی بہتر ہے۔ اجتماعی زندگی کے اندر آپ کے پاس ہدایت ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اور اجتماعی زندگی کی ہدایت کو تین حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہدایت ہے اجتماعی زندگی کہ میرا لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، میرا میرے گھر میں کیا رویہ ہے، میرا میری اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہے، میرا میرے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، میرا میرے اقربا کے ساتھ کیا رویہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، دوسروں کے ساتھ میرے لین دین کیا ہیں، بندے کے دوسروں کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اس میں ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ شوہر وہ ایک چاہت رکھتا ہے، بیوی ایک چاہت رکھتی ہے، ان دونوں کے درمیان میں کیا ہم آہنگی، کوئی ایسا ضابطۂ حیات ہو، کوئی ایسا اصول ہو جس اصول کو مد نظر رکھ کر دونوں زندگی گزار سکیں۔ کچھ یہ اپنی خواہشات کو چھوڑے، کچھ یہ اپنی خواہشات کو چھوڑے، کچھ باپ اپنی خواہشات کو چھوڑے، کچھ اولاد اپنی خواہشات کو چھوڑے، جب دونوں کی زندگی گزرے گی بہترین۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، یہ قرآن ہے۔ اور دوسری قسم سرمایہ دار اور ملازم کے درمیان، سرمایہ دار کی کچھ چاہتے ہیں، ملازم کی بھی کچھ چاہتے ہیں، لیکن درمیان میں کوئی ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، وہ ضابطۂ اخلاق ہم محتاج ہیں، اس ضابطۂ اخلاق کے، وہ ضابطۂ اخلاق قرآن ہے۔ اسی طرح سے تیسری قسم حاکم اور محکوم کے درمیان میں، حاکم چاہتا ہے میری اطاعت ہو، محکوم چاہتا ہے میرے اوپر ظلم نہ ہو، مجھے میرا حق ملے، مجھے ریاست کے اندر میری ضروریات میری پوری ہوں، میری جان کی حفاظت رہے، میرے مال کا تحفظ رہے، میری عزت کا تحفظ رہے۔ تو یہاں کے بھی کچھ اصول اور ضابطے، کچھ دائرہ کار ہونا چاہیے جہاں اپنی اپنی مرضیوں کو چھوڑ کر ان اصولوں کے مطابق ہم وقت گزاریں، اور وہی ہدایت نامہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید وہ ہدایت نامہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں چوتھی بحث پر کہ یہ ہدایت حاصل کیسے ہوگی۔ اس کے لیے قرآن مجید عظیم ترین سرچشمہ ہے۔ یا ایھا الناس
قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہاں قرآن کی 4 صفات ذکر فرمائی۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے واعظ آیا ہے۔ واعظ کون؟ رب۔ واعظ کرنے والا کون؟ رب ہے، اللہ ہے۔ تو پھر اللہ کا واعظ کیا ہوگا؟ ایک ہے میرا واعظ، ایک ہے فلاں کا واعظ، ایک ہے فلاں کا واعظ، اللہ کا واعظ۔ جاءتکم موعظہ، واعظ آیا ہے، نصیحت آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ واعظ ایسے کلام کو کہتے ہیں جس سے دل نرم ہوتا ہے، غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اندر رقت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں واعظ۔ اور شفا آئی ہے تمہارے پاس، یہ قرآن شفا لے کر آیا ہے۔ شافی کون ہے؟ اللہ۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ قرآن ہدایت لے کر آیا ہے، ہادی کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ قرآن رحمت لے کر آیا ہے، رحمان کون ہے؟ اللہ۔ چاروں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو جس امت کو واعظ اللہ مل جائے، اللہ کا واعظ جسے مل جائے، جس امت کے لیے شافی اللہ ہو، جس امت کے لیے ہادی اللہ ہو، جس امت کے لیے رحمان اور رحیم اللہ ہو، اس امت کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے اس کے پاس؟ اب یہ جو 4 صفات ہیں ان کو سمجھو۔ پہلی بات ہے موعظہ، قرآن کو موعظہ کہا گیا، اور موعظہ کا معنی دل کا نرم ہونا، رقت پیدا ہو جانا، اور غفلت کے اسباب کا دور ہو جانا، آخرت کی رغبت کا پیدا ہونا، دنیا کی بے رغبتی۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد ہے شفا۔ شفا کا معنی ہے اندر سے دل کو پاک کرنا۔ یہ قرآن، اس کی تلاوت اندر سے کفر، شرک، نفاق، حسد، کینہ، دنیا کی محبت، یہ سب اندر سے یہ دھوئے گی۔ یہ قرآن کی تلاوت یہ صاف کرتی ہے۔ اس لیے کہا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، نبی تلاوت سناتا ہے اور پھر تزکیہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔ جیسے گھروں کے اندر میل کو چیل صاف کرنے کے لیے پہلے کپڑے کو، برتن کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، گرم پانی میں، ساتھ کیمیکلز ڈالتے ہیں، سرف ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کی میل کو دور کیا جاتا ہے۔ تو دلوں کا روگ اور دلوں کا میل قرآن کی تلاوت سے دور ہوگا، شفا اس سے ملے گی۔ یہ صرف شفا بیماری کے لیے نہیں ہے، ظاہری بیماری کے لیے وہ بھی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا موضوع ظاہری بیماری سے شفا نہیں ہے، اصل دل کی بیماری ہے۔ ہاں وہ حاصل کر لو تو منع نہیں ہے، لیکن اصل شفا کیا ہے؟ دل کی شفا۔ اور تیسری بات ہے وہدن، اب ہم نے دل پاک کر لیا، شفا کا مطلب دل کو صاف کرنا، پاک کر لیا۔ اب اس کے اندر کیا بھریں؟ برتن صاف ہو گیا ہے، کیا بھریں اس کے اندر؟ ہدن، ہدایت بھرو اس میں اللہ کی محبت بھرو، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ یہ اس دل کا قیمتی اثاثہ ہے۔ ورحمتن، اور جب ہدایت بھی ہو گئی ہے اور جب شفا بھی ہو گئی ہے، موعظہ بھی ہو گیا، تو اب اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے مستحق آپ بن جاؤ گے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، من حیث القوم بھی، اور خاندان کے اعتبار سے بھی، قوم کے اعتبار سے بھی، فرد کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اب اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اب ایک بات اور سمجھیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے، اسی کو اللہ پاک نے سورہ الرحمن میں کیسا ذکر فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک کے 4000 سے زائد صفاتی نام ہیں، کچھ تورات میں، انجیل میں، دیگر صحائف میں، اور کچھ قرآن مجید میں، کچھ احادیث مبارکہ میں، 4000 سے زائد۔ ان سب میں سب سے بلند ترین نام وہ لفظ رحمان ہے۔ اللہ پاک نے بہت ساری کتابیں اتاری ہیں، 4 تو مشہور کتابیں، باقی صحیفے اللہ نے اتارے، بہت سارے کلام۔ ان تمام کے تمام کلاموں میں اور کتابوں میں سب سے بلند ترین اور عظیم ترین اور عظیم تر کتاب کون سی؟ قرآن مجید۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں سے سب سے بلند ترین مخلوق کون سی؟ انسان۔ اور اللہ نے انسان کو بے شمار صفات عطا فرمائی ہیں، ان تمام کی تمام صفات اور خوبیوں اور صلاحیتوں میں سے سب سے بہترین اور بڑی خوبی قوت گویائی، بولنا۔ تو اس لیے کیا کہا؟ الرحمن، اللہ نے تمام صفات میں سب سے بلند صفت کو ذکر فرمایا، رحمان کو۔ علم القرآن، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام کتابوں میں سے سب سے بلند ترین کتاب قرآن کا تذکرہ کیا۔ اور خلق الانسان،
اور مخلوقات میں سے سب سے بلند تذکرہ بلند مخلوق انسان، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ اس بیان کو یہ کہاں استعمال کرے؟ قرآن مجید میں، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں۔ سب سے بلند ترین خوبی انسان کی کیا ہے؟ بیان، بولنا، سیکھنا سکھانا، قوت گویائی۔ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ قرآن میں۔ یہ ہے حکم، اس کو قرآن میں استعمال کرنا ہے۔ سب سے بلند ترین خوبی کو ہم نے کتنا قرآن میں استعمال کیا؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا لیں، قرآن کا ایک لفظ عربی کا نہ آئے۔ دور کیا جاتے ہو؟ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، صرف پہلے لفظ کا معنی کتنوں کو آتا ہے؟ وَبِحَمْدِكَ کتنوں کو آتا ہے اس کا معنی؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کتنوں کو آتا ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ کتنوں کو آتا ہے؟ یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ قوت گویائی کس لیے اللہ نے دی تھی؟ یہ بیان کس لیے اللہ نے دیا تھا؟ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، سب کچھ پڑھ لیا ہے۔ اسلام ان پڑھنے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام علم اس کو کہتا ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اسلام علم صرف قرآن کو کہتا ہے۔ اسلام علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ ہمارے اداروں کے سامنے بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق لکھا ہوا ہے۔ جس علم سے اللہ حاصل نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، وہ کون سا علم ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب تمہیں اللہ کا رسول ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہو، جس سے تمہیں حیات ملے۔ حیات کس سے ملتی ہے؟ قرآن سے۔ قرآن سے حیات ملتی ہے۔ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ کس دنیا کے اندر ہیں ہم؟ کیا ہم نے صرف قرآن کو اتنا سمجھا کہ جب کوئی مر جائے گا اس موقع پر پڑھیں گے، میت کے موقع پر ہم پڑھ لیں گے، کسی چیز کا افتتاح کرنا ہے وہاں ہم پڑھ لیں گے؟ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ باقی ساری برکتیں اس سے آپ حاصل کریں، وہ ثانوی درجے کی ہیں۔ پہلا مقصد اس کا وہ ہدایت ہے۔ اس لیے آغاز سے ھدی للمتقین، ہدایت 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 کی بات کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کیوں آیا؟ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، باقی ضمنی۔ ایک موبائل آدمی خریدتا ہے تو موبائل استعمال کیا اس کا مصرف ہے؟ فون سننا، بات کرنا، اور یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ اضافی ٹارچ بھی آ جاتی ہے، اس کے ساتھ اضافی کیمرہ بھی آ جاتا ہے۔ اب اس موبائل کو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ کیمرہ ہے، اس موبائل کو کوئی یہ تو نہیں کہے گا یہ میری ٹارچ ہے، اس کا نام موبائل رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن اسی طرح سے ہدایت نامہ ہے، باقی ضمنی چیزیں ہیں اس کی ساری۔ ضمنی چیزوں کو ہم نے پکڑ لیا، مقصود سے ہم بھول گئے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب ایک اور آیت ذہن نشین فرمائیں، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ یہ اتنا عظیم الشان ہدایت نامہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ۔ کون فائدہ اٹھائے گا اس سے؟ پاکیزہ لوگ۔ دو معنی مطہرون کے۔ ایک مطہرون کا معنی یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کر کے آنا ہے، پاک ہونا چاہیے تمہیں۔ بالکل یہ معنی اپنی جگہ پر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک معنی اس کا اور ہے کہ اس قرآن سے مستفید وہ ہو سکے گا، فائدہ اس کو ہوگا جس کا دل پاک ہوگا، جس کا دل غیروں کی نفرت سے پاک ہوگا، جس کا دل صاف ستھرا ہوگا، حسد سے، کینے سے، کھوٹ سے، گندگیوں سے جس کا دل پاک ستھرا ہوگا، تب اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ گندے دل میں قرآن کی محبت نہیں آیا کرتی، گندے دل میں اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دل کی مثال ایک گھر کی سی ہے، جب اس کے اندر کتے موجود ہوں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے یہاں پر؟ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ فرمایا حسد، کینہ، بغض، نفرت یہ دل کے کتے ہیں، یہاں قرآن کا نور نہیں اتر سکتا، اسے پاک کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کو دو لفظ اللہ نے، دو صفات اور ذکر فرمائی ہیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً، یہ کیا ہے؟ تذکرہ ہے، وَتَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔
ہے، تبصرہ ہے، ذکرہ ہے۔ تبصرہ، تذکرہ۔ تذکرہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی کرانے والا۔ تبصرہ دکھا دینے والا، دکھانے والی چیز۔ تو عہد الست میں تمہارے دلوں میں اللہ نے توحید رکھی تھی، اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تھا، نہیں کرایا تھا؟ کرایا تھا۔ اب قرآن آیا ہے کس کے لیے؟ اسی یاد دہانی کے لیے۔ یہ ہے تذکرہ، یہ تذکرہ ہے۔ نمبر 2، تمہیں اللہ پاک نے صحیح اور غلط راستے دکھا دیے، ہاں جہاں تم بھول جاؤ گے یہ تبصرہ ہے، یہ تمہیں دکھا دے گا نہیں تم غلط کر رہے ہو۔ تم تجارت کرنے لگے ہو، آ جاؤ اس سے پوچھو میں کیسے کروں۔ شادی کرنے لگے ہو، آ جاؤ اس سے پوچھو کیسے کروں۔ یہ تمہیں دکھائے گا، یہ تبصرہ ہے، یہ تمہیں بتائے گا ما آتاکم الرسول فخذوہ، اٹھا نبی کی سنت کیا ہے شادی میں۔ یہ تمہیں بتائے گا غمی کا موقع ہے، بتاؤ نبی کی سنت کیا ہے، دیکھو ذرا اس کو۔ یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، یہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور 5ویں بحث جو ہمیں کرنی ہے، اس نعمت کے تقاضے کیا ہیں بھائی؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ نعمت ہے نا، اس کو بیان کرنا یہ اس کا پہلا تقاضا ہے، یہ اس کی پہلی ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کو بیان کرو، آگے اس کو سیکھو، بیان کرو۔ اس لیے فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو سیکھے اور سکھائے۔ اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا راستہ، یہ قرآن یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کئی راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، بھٹک جاؤ گے، تفرقے پیدا ہو جائیں گے۔ تفرقے کا لفظ جب بھی آتا ہے تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، جہاں پر بھی تفرقے کی بات آئی ہے، قرآن کہتا ہے تفرقہ نہ کرو، قرآن کہتا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو، قرآن کہتا ہے آپس میں مت بٹو، وہ ساری کی ساری تفرقے والی آیات مولویوں پر چسپاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تفرقہ کر رہے ہیں، مولوی تفرقہ کر رہے ہیں، تو کیا سیاستدان تفرقہ نہیں کر رہے؟ کیا خاندانوں میں تفرقہ نہیں ہوتا؟ کیا میاں بیوی میں تفرقے نہیں ہوتے؟ وہ ساری کی سارے تفرقے والی آیات ادھر فٹ ہو جاتی ہیں۔ خود جو مرضی ہے کرتے رہو، خود جو مرضی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہو، خود جو مرضی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہو، صرف تفرقے کا تعلق اسی بات سے ہے کیا؟ ارے سیاست میں بھی تفرقہ نہ کرو، معاملات میں تفرقہ نہ کرو، گھریلو زندگی کے اندر تفرقہ نہ کرو، بامی محبت سیکھو، محبت سے پیش آؤ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اس عظیم الشان نعمت کی اگر ناقدری کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب اور قرآن اور اس ہدایت نامے کے ذریعے سے اللہ نے عروج عطا فرمایا قوموں کو، اور اسی کے ذریعے سے اللہ پاک تباہ کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے بعد اگر اس نے کسی اور چیز کو اس سے بہتر سمجھا، اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ آج یہ ناقدری ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دلواتے؟ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک دیگر ڈگریوں کی زیادہ اہمیت ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے کی زیادہ اہمیت ہے، لائر بننے کی زیادہ اہمیت ہے، سائنسدان بننے کی زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کی اہمیت نہیں ہے کہ حافظ بن جائے، قاری بن جائے، اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ تو یہ ناقدری ہے بھائی، اور جب ناقدری ہے تو پھر ذلت مقدر بن کر رہتی ہے۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے مستفید کون ہوگا، اس سے فائدہ کس کو ہوگا۔ ایک بات پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کا دل پاک ہو۔ یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدن للمتقین، تقوی داروں کے لیے، متقی اس سے مستفید ہوگا۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اس کو جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ قرآن کی صفات بیان ہے۔ عظیم الشان فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، لوح محفوظ میں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ پاک نے یہ کلام تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہیں تھما دیا ہے، تمہیں اپنے سے اپنی ذات سے ہم کلام ہونے کا شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور چھٹی اور آخری بحث ہے کہ نقطہ آغاز کہاں سے ہو، کہاں سے ہم شروع کریں بات کو، کہاں سے آئیں؟ اس قرآن پر عمل کہاں سے شروع کریں؟ اپنی ذات سے شروع کرو۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اجتماعی زندگی کے اندر نظام ہی سارا خراب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہو،
اور پھر سود کھائے تو اعلان جنگ تو کر رہا ہے۔ شادی اپنی مرضی کے مطابق کرے، خوشی اپنی مرضی کے مطابق کرے، غمی اپنی مرضی کے مطابق کرے، دعویٰ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا، تو یہ تو کون سی زندگی ہے؟ کافرانہ زندگی ہوئی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو یہ کافرانہ زندگی ہے، یہ تو فاسقانہ زندگی ہے، یہ تو ظالمانہ زندگی ہے۔ تو کم از کم اپنی جان سے تو شروع کرو، اپنے گھر سے آغاز کرو۔ آئیے ہم آج سے ہی عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم اپنے گھر میں عام کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آج سے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں، بس چھوڑ دیں ماضی کی زندگی کو۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، تمہیں اگر تم خود ہدایت پر چلنا چاہو گے تو گرد و نواح کا ماحول تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج تم کہتے ہو کیا کریں، ہدایت پر چلنا مشکل ہے، دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مشکل نہیں ہے، ادھر اندر چور موجود ہے، یہ اندر سے چلنے نہیں دے رہا۔ اگر ادھر سے چلنے کی آواز لگ جائے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ، آج کا دور زیادہ مشکل ہے یا مکہ کا دور مشکل تھا؟ وہاں ایمان کا نام لینا، اسلام کا نام لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، اپنے آپ کو موت کے سامنے پیش کرنا ہوتا تھا۔ وہ کوئی کم بات نہیں تھی، لیکن اس ماحول میں بھی ان لوگوں نے ہدایت پر عمل کیا۔ یہ کوئی قیامت کے دن عذر نہیں چلے گا کہ میرے پاس ہمارے یہاں مشکلات تھی، کیا کروں، اب میں خاتون خانہ کہے میں پردہ کیسے کروں، کیا کروں جی مشکلات ہیں، دوسرا کہے میں کیسے کروں، سودی نظام سے کیسے بچوں، یہ ہر طرف تو یہی ہے۔ بھائی جو اپنے اختیار میں ہے اس پر اختیار، جو آپ کے اختیار میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے آپ کو اتنا ہی مکلف بنایا جتنی آپ کی وسعت اور طاقت ہے۔ تو اس لیے اپنی ذات سے آغاز کرو، اپنے گھر سے آغاز کرو۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں ذکر فرمایا، باہر کا ماحول تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تم ہدایت پر چلنا چاہو تو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میری التماس ہے، درخواست ہے، گزارش ہے کہ آج کا جو مضمون تھا، مضمون تھوڑا سا طویل ہو گیا چونکہ گزشتہ بھی ساتھ تمہید تھی اور اس تمہید کے ساتھ یہ مضمون بھی تھا، اس مضمون کو مکمل سنا جائے اور عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور آئیے آج سے ہم عزم کریں، اپنی ماضی کی زندگی کو چھوڑ دیں اور قرآن مجید جو سرچشمہ ہدایت ہے اس سے ہم ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر سخت بات ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ سارے دلائل سننے کے بعد، ساری باتیں سننے کے بعد اب بھی اگر تم بھٹکے اور تمہارا میلان کافروں کی طرف، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف ہوا تو فَاعْلَمُوا، سمجھ لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سخت غلبے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ کیوں نہیں دیتا؟ حکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔